غریبوں کو اپنا گھر بنانے کے لیے سستے قرضے فراہم کر رہے ہیں۔ میرا خواب ہے کہ کچی آبادی والوں کے پاس مالکانہ حقوق آ جائیں۔ نیا پاکستان منصوبے پر تیزی سے کام جاری ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا فراش ٹاؤن اپارٹمنٹس کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب۔ کہتے ہیں کہ فراش ٹاؤن میں 2000 ایسے لوگوں کو فلیٹس ملیں گے جو فلیٹ کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ بینکوں سے چھوٹے قرضے حاصل کرنے میں لوگوں کو اب بھی مشکلات ہیں۔ ملک میں مارگیج فائننسنگ کا اسٹرکچر ہی نہیں تھا۔ ہم نے 2.5 سال میں 35,000 ارب روپے قرضہ واپس کیا۔ بنڈل آئی لینڈ سے باہر سے پیسہ آئے گا، معیشت مضبوط ہوگی۔ سپریم کورٹ کا کراچی سرکولر ریلوے 9 ماہ میں مکمل کرنے کا حکم۔ تجاوزات ختم ہو گئیں تو کیا رکاوٹ ہے؟ چیف جسٹس کا سیکرٹری ریلوے سے استفسار۔ گرین لائن کا ٹریک سرکولر روٹ کی بحالی میں رکاوٹ ہے۔ سیکرٹری ریلوے کا جواب، روٹ پر 11 انڈر پاسز اور 1 فلائی اوور بنے گا۔ 14 کلومیٹر کا ٹریک آپریشنل ہے۔ سپریم کورٹ کا رفائی پلاٹوں پر شادی ہالوں کے خلاف کارروائی جاری رکھنے کا حکم۔ عدالت نے کمشنر کو تمام علاقوں میں کارروائی کا اختیار دے دیا۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں اہم مقدمات کی سماعت جاری۔ غیر قانونی عمارتوں کی تعمیر سے متعلق کیس میں چیف جسٹس کا کمشنر کراچی پر اظہار برہمی۔ کراچی کو مختار کاروں میں بانٹ دیا گیا، کسی کو پرواہ نہیں کہ شہر میں کیا ہو رہا ہے۔ عدالت کا شہری اداروں پر بھی اظہار برہمی۔ نرسری پر واقع رہائشی عمارت گرانے کا حکم۔ ہل پارک اراضی سے تجاوزات کے خاتمے کے خلاف نظر ثانی درخواست مسترد۔ کڈنی ہل کے اطراف کچی آبادی اور تجاوزات ختم کرنے کا حکم۔ گلشن اقبال بلاک 4 لیمو گوٹ نالے کو بھی تجاوزات سے پاک کرنے کا حکم۔ سماعت کل تک کے لیے ملتوی۔ سندھ ہائی کورٹ حیدرآباد بینچ میں تجاوزات کے خلاف دائر درخواست پر سماعت۔ عدالت کا میونسپل کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن کی گرفتاری کا حکم۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ جب کام کا وقت آتا ہے افسران بھاگ جاتے ہیں۔ آئندہ سماعت پر میونسپل افسران کو گرفتار کر کے پیش کریں۔ اگر افسران پیش نہ ہوئے تو ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کریں گے۔ ملک بھر میں کورونا کے مہلک وار جاری۔ مزید 98 افراد جاں بحق، 5,329 نئے مریضوں کا اضافہ۔ گزشتہ روز 49,816 ٹیسٹ کیے گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 10.6% رہی۔ ملک میں کورونا سے اموات 15,124 ہو گئیں۔ متاثرہ علاقوں میں لاک ڈاؤن جاری۔ SOPs کی خلاف ورزیوں پر متعدد مقدمات درج۔ محکمہ اطلاع سندھ کے 5 ملازمین میں بھی کورونا کی تصدیق۔ نون لیگی رہنما حکومت پر گرج پڑے۔ حکومتی پالیسیوں پر کڑی تنقید۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں جہانگیر ترین کو حکومت بنانے کے لیے جہاز گھمانا پڑا تھا، حکومت گرانے کے لیے انہیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں۔ محمد زبیر کہتے ہیں کہ آمدنی نہیں، غریب کی مشکلات بڑھ رہی ہیں۔ وزیر اعظم بار بار اپنی معاشی ٹیم تبدیل کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کہتے تھے کہ ہماری معاشی ٹیم تیار ہے، لیکن اب مہنگائی نے عوام کا پھرکس نکال دیا ہے۔ حماد اظہر کے ٹویٹ سے لوگوں کی مشکلات کم نہیں ہوں گی۔ پٹواری نظام میں عوام کا استحصال ہوتا تھا۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں تمام ریکارڈز کو آن لائن کر رہے ہیں۔ ڈیجیٹل پاکستان کا نعرہ PTI نے لگایا۔ فردوس عاشق آوان نے لاہور میں کمپیوٹرائزڈ لینڈ ریکارڈ سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ بولی کہ پٹواری نظام کو بدلنے کے لیے ٹیکنالوجی واحد حل تھا۔ حکومت تمام محکموں میں اصلاحات لے کر آ رہی ہے۔ 115 اراضی سینٹرز قائم کر دیے گئے ہیں۔ کرپشن کے خاتمے کے لیے نظام میں تبدیلیاں ضروری ہیں۔ نون لیگ کے دور میں عوام کا استحصال ہوتا تھا۔ یہ وہ تبدیلیاں ہیں جس کے لیے عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا تھا۔ جہانگیر ترین انشاءاللہ عدالت میں سرخرو ہوں گے۔ حکومت کے کرائے کے ترجمانوں کے نام ECL میں ڈالے جائیں۔ ڈسکا کے عوام ووٹ چوروں سے بدلہ لیں گے۔ اس حکومت کے اطراف میں چینی چور بیٹھے ہیں۔ رمضان سے قبل تمام چیزیں مہنگی ہوں گی۔ ملک میں بڑھتی ہوئی گرانی پر مریم اورنگزیب کی تنقید۔ شہباز شریف کے خلاف لہرائے جانے والے تمام کاغذات ردی بن گئے۔ کہا نالائق حکمرانوں سے حکومت نہیں چلتی تو وہ ایسے ہی ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔
ہائر ایجوکیشن کمیشن وزارت تعلیم کے ماتحت کر دیا گیا۔ صدر نے ہائر ایجوکیشن کمیشن ترمیمی آرڈیننس 2021 کی منظوری دے دی۔ اطلاق 26 مارچ سے ہوگا۔ آرڈیننس کے تحت ہائر ایجوکیشن کمیشن کی خود مختاری ختم، چیئرمین HEC کی تعیناتی 2 سال کے لیے ہوگی۔ HEC کے تمام فیصلے وزارت تعلیم کی منظوری سے مشروط ہوں گے۔ سینیٹر شہری رحمان کی حکومتی فیصلے پر تنقید، HEC کو وفاقی وزارت تعلیم کے ماتحت کرنے کو تعلیم دشمنی قرار دے دیا۔ ضمنی انتخابات میں وزراء کی شمولیت سے متعلق الیکشن کمیشن کی وارننگ۔ وفاقی وزیر مراد سعید کہتے ہیں کہ آئینی اداروں کا احترام کرتے ہیں لیکن قانون برابر ہونا چاہیے۔ اپوزیشن ارکان کو کھلی چھوٹ دے کر ہمارے ہاتھ پاؤں باندھے جا رہے ہیں۔ کراچی پہنچنے سے پہلے بیان جاری کرنا سمجھ سے بالا تر ہے۔ کراچی کا ضمنی انتخاب PTI جیتے گی۔ پنجاب میں بے گھر افراد کے لیے حکومت پنجاب کا شاندار اقدام۔ LDA سٹی نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم بے گھروں کو چھت دینے کے وعدے کی تکمیل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بیان، کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے عوام سے کیے گئے وعدے پورے کریں گے۔ پہلے مرحلے میں 4000 اپارٹمنٹس کی تعمیر کا پروجیکٹ شروع کیا جا رہا ہے۔ احتساب عدالت میں آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں گرفتار خواجہ آصف کے کیس پر سماعت بغیر کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع، 22 اپریل کو دوبارہ پیش ہونے کا حکم۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شوگر ملز کیس کی سماعت بغیر کارروائی 21 اپریل تک ملتوی۔ حاضری کی معافی کی درخواست بھی منظور۔ شہباز شریف کی کمرہ عدالت میں پارٹی رہنماؤں سے ملاقات، پارٹی امور سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ چیئرمین سینٹ انتخابات میں مبینہ دھاندلی کا معاملہ پر یوسف رضا گیلانی نے انٹر کورٹ اپیل دائر کر دی۔ انتخابات میں حکومت نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا، پولنگ بوتھ میں کیمرے لگوائے۔ درخواست میں موقف، عدالت 24 مارچ کے ایک رکنی بینچ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے، استدعا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسان اقبال اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ دینے کے پیسے نہیں ہیں، ڈیولپمنٹ پروجیکٹس رک چکے ہیں اور پاکستان کی ہر پبلک سیکٹر یونیورسٹی بدترین مالی خسارے کا شکار ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب وہ یونیورسٹیاں اپنی فیسوں میں 200-300 گنا اضافہ کر رہی ہیں۔ غریب آدمی کے بچوں اور بچیوں کے لیے وہ فیسوں کا بوجھ ناقابل برداشت ہو چکا ہے۔ پھر حکومت نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ادارے کو تباہ کر دیا اور ختم کر دیا ہے، اس کے چیئرمین کو برطرف کیا اور اس ادارے کی خود مختاری کو بھی سلب کر کے اسے ڈائریکٹریٹ آف ہائر ایجوکیشن میں تبدیل کر دیا ہے اور اس کو افسر شاہی کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ یہ پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ وہ ہائر ایجوکیشن جس کی بنیاد ہم نے ویژن 2010 کے تحت 1998-99 میں رکھی تھی، اور اس سے بڑی میری ذاتی وابستگی ہے کیونکہ ہم نے ہائر ایجوکیشن میں ہزاروں PhD اسکالرشپس دیے اور اصلاحات نافذ کی 98-99 میں، جن کی روشنی میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ادارہ بھی بنا، اور بعد ازاں مختلف حکومتوں نے فنڈز فراہم کیے۔ لیکن جب 2013 میں ہم آئے تو یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن پھر تباہ ہو چکا تھا، اس کی فنڈنگ پچھلی حکومت نے بند کر دی تھی۔ ہم نے دوبارہ زمین سے اٹھا کے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی فنڈنگ آسمان پہ پہنچائی، 13 ارب روپے کا۔ احسان اقبال لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اپڈیٹ کریں آپ کو، رہنما مسلم لیگ نون احسان اقبال کا کہنا تھا کہ ہم نے اپنے دور میں پاکستان کو ترقی پر پہنچایا اور ہمارا بجٹ بہت زیادہ غریب دوست ہوا کرتا تھا۔ پچھلے 3 سالوں میں ان کی فنڈنگ ختم کر کے، ان کی سیاسی
इंटरफेरेंस के ज़रिए, और अब हायर एजुकेशन को कमीशन को ख़त्म कर दिया है, और ये नौजवान आपके सामने सरापा एहतजाज है। तो मैं इन नौजवानों को यकीन दिलाता हूँ कि मुस्लिम लीग नून और PDM इनकी आवाज़ बनेगी, हम इनकी आवाज़ हर फोरम पे उठाएंगे, और मैं इमरान नियाज़ी साहब को और उनकी हुकूमत को ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि किसी सियासत से बालातर ये हमारे पाकिस्तान के नौजवान हैं, ये हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। आप फौरी तौर पे इनकी मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स को बहाल करें ताकि ये नौजवान डॉक्टर्स बने अपने इलाके में, जो कि पसमानदा तरीन इलाका है। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि ये बलूचिस्तान और पुराने फाटा के अंदर हेल्थ के इंडिकेटर सबसे कम है, वहाँ पे बीमारी ज़्यादा है, वहाँ पर पोलियो फैलता है, वहाँ पे और चीज़ें बीमारियाँ आती हैं। तो अगर हमने वहाँ पे हेल्थ को, सेहत को बेहतर करना है तो हमें ज़्यादा डॉक्टर्स की ज़रूरत है, ताकि वो अपनी कम्युनिटीज़ के अंदर जाके अवेयरनेस पैदा करें, उनको बेहतर इलाज मुआलजे की सहूलत दें, और पसमानदा इलाकों के लोग भी सेहतमंद शहरी बन के पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। तो मैं आप सबको यकीन दिलाता हूँ कि हम आपके साथ हैं, आपकी आवाज़ बनेंगे। कौमी असम्बली के अंदर भी हम मोशन डालेंगे इसके लिए, एडजर्नमेंट मोशन, कि इस मसले को हल किया जाए, बहस की जाए इस पर। पंजाब असम्बली के अंदर भी हमारी जमात आवाज़ उठाएगी, और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि ये हुकूमत मजबूर होगी कि आपकी इस आवाज़ को, आपके इस मुतालबे को सुने, चूँकि ये मुतालबा आपका मेरिट पे है, जस्ट है और आपका हक है। ये कोई हम आप पे एहसान नहीं कर रहे। जितनी बर्बादी फाटा की दहशत गर्दी के साथ हुई है, हम अगर इससे 100 गुना ज़्यादा भी इस इलाके को तरक्की के लिए इक़दामात उठाएं तो वो कम है। हमने इनके ज़ख्मों पे मरहम रखनी है, इनको दोबारा तरक्की के मैदान में आगे लेकर आना है। ये कोई तरीका नहीं है कि जो चीज़ इनको दी गई थी आप वो भी इनसे छीन लें। अगर आप में इजाफा करने की तौफीक नहीं है तो आप इनसे वो सीटें ना छीनें जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इनको पहले देकर गई थी। बहुत शुक्रिया। कोई लॉजिक समझ नहीं आती सर, 265 से 29 सीटें कम करके हुकूमत ने पता नहीं क्या सोच के ये फैसला किया। आप क्या समझते हैं, क्योंकि आपकी बहन देखिए, आप मुझे ये बताएं कि आज तक हुकूमत ने 3 साल में जो इक़दामात उठाए हैं उसमें किसी कदम का कोई लॉजिक समझ आया? को अकल का एक काम किया तो मैं कहूँ कि ये किस अकल के तहत किया है? जैसे नालायकी के काम वो दूसरे शोबों में कर रहे हैं वही नालायकी ये है। तो लिहाजा इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप एक बच्चे से भी पूछेंगे वो कहेगा पसमानदा इलाकों के लिए मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, बजाय ये कि जो चीज़ उनको दी गई है आप उनसे वो भी छीन लें। तो ये बिल्कुल नालायकी है, ये बेहिसी है, मैं इसे बेहिसी कहूँगा, और इसको फौरी तौर पे बहाल होना चाहिए। ओके जी सर, थैंक यू वेरी मच। विद यू। इस्लामाबाद में रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि हायर एजुकेशन कमीशन को ख़त्म कर दिया गया है। अब ये नौजवान सरापा एहतजाज हैं, लेकिन हम इनके साथ हैं, इनकी आवाज़ बनेंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि इनकी सीट्स को बहाल किया जाए।